Yes, hello student. Today our lecture is midwifery, the subject of LHV, unit number 1, page number 5. We were discussing about the first chapter, definition, MCQs and short question. You know about there is no long question from this chapter. تو ہم اس کو ڈیٹیل سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا پہلا چیپٹر چل رہا ہے، لیکن آج ہم 4-5 دن کا اکٹھا کام کریں گے، پہلا چیپٹر اینڈ کریں گے کیونکہ آگے محرم کی چھٹیاں آ رہی ہیں اور پھر ٹائم نہیں ملے گا. تو سوموار والے دن یعنی جو اب نیکسٹ منڈے آئے گا اس دن ہمارا لیکچر ہوگا. باقی یہ 4-5 بیچ میں چھٹیاں آ جائیں گی کیونکہ کالج بھی آف ہوگا اور محرم کی چھٹیاں ہو جائیں گی. تو ہمارا جو پیج نمبر 5 پہ تھا 10 شارٹ ہمارے ہو گئے تھے، آج 11واں کرنا ہے، لیکن ہم یہ پہلا چیپٹر آج کمپلیٹ کریں گے تاکہ اگلے جو آپ کے 5-6 دن ہیں وہ ضائع نہ ہوں. آپ تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں 5-6 دنوں میں آپ یہ پہلا چیپٹر اچھی طرح کر لیں گے اور آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم نے 10 ڈیفینیشن پڑھی تھی جو ہم نے امپورٹنٹ وائٹل اسٹیٹکس پڑھا تھا، پیج نمبر 5 پہ ہے. یعنی اس میں برتھ ریٹ تھا، ڈیتھ ریٹ تھا، اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ تھا، انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ تھا اور نیونیٹل مورٹیلٹی ریٹ تھا. اب ہم ایک ایک یہ ساری 10 کی 10 ڈیفینیشن ہے، یعنی یہ امپورٹنٹ ہے، اکثر وائی میں بھی پوچھی جاتی ہیں اور پریکٹیکل میں بھی آپ کو کام آئیں گی، اور یہ ڈیفینیشن بھی ہیں یعنی پیپر میں بھی آ جاتی ہے. تو آپ کو ان کی ڈیفینیشن تو ہر حال میں یاد ہونی چاہیے اور آسان ہے، آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں. یہ میٹرک میں بھی کافی زیادہ تھیں، پھر اگر جنہوں نے ایف ایس سی کی ہے تو اس میں بھی تھیں، یعنی وہی بار ریپیٹ ہونی ہے بار بار. پہلی ہے جی برتھ ریٹ. نام سے ہی ظاہر ہے کہ شرح پیدائش، کہ کسی علاقے میں نمبر آف لائیو برتھ ڈیورنگ دا ایئر، کہ ایک سال میں کتنے بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں، اور اسٹیمیٹڈ مڈ ایئر پاپولیشن، اور اس کے جو مڈ سال ہے اس کی اسٹیمیٹڈ پاپولیشن لگا لے. کہ اگر فرض کریں آپ کا ایک ولیج ہے، آپ گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں پہ سال میں کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں اس کو ڈیوائڈ کر دینا ہے پوری جتنی پاپولیشن ہے 6 ماہ میں، اس میں کافی کچھ فوت بھی ہو جائیں گے تو 6 ماہ میں یعنی مڈ ایئر، سال کا آدھا جب گزر جائے تو ٹوٹل جو پاپولیشن ہے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے اور جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں ان دونوں کو تقسیم کرنا ہے اور 1000 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے، تو یہ آپ کا برتھ ریٹ آ جائے گا. بہت آسان ہے کہ نمبر آف لائیو برتھ ڈیورنگ دا ایئر اوور اسٹیمیٹڈ مڈ ایئر پاپولیشن ملٹیپلائی 1000 از کالڈ برتھ ریٹ. ڈیفینیشن بھی یہی ہے، فارمولا بھی لکھ دیں گے تو 2 نمبر آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے. ساتھ میں اگر ایگزامپل دینا چاہیں گے تو وہ آپ کے بک میں دی ہوئی ہے کہ جو انڈیا ہے اس کی جو یعنی برتھ ریٹ ہے تقریباً 25.8 ہے پر 1000 پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایگزامپل ساتھ دیتے جائیں گے تو آپ کو بڑا بہترین 2 نمبر پورے ملیں گے، نمبر کٹتا نہیں ہے. یعنی مارکس گین کرنے کا ہم خود ہی چاہے تو پورے نمبر لے لیں یا خود مسٹیک کرتے جائیں اور نمبر کٹتے جاتے ہیں اور اینڈ میں پھر سپلی پڑی ہوتی ہے. اور آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ ایل ایچ بی سب سے ٹف سلیبس ہے اور صاف ذرا اس کا پیپر بھی بہت ٹف آتا ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ ایل ایچ بی کی اسٹوڈنٹ فیل ہوتی ہیں. تو ابھی سے ساتھ ساتھ کوئی خامی نہ چھوڑیں. صاف ذرا ہم غلطیاں کرتے جاتے ہیں، یہی مسٹیک بعد میں بہت بڑی مسٹیک بنتی ہے اور ہمارے نمبر کٹتے ہیں تو پھر ہم روتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ لائن نہیں ملی تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کیا کوئی بھی لانگ ہے اٹیمپٹ کرنے کے پورے طریقے ہوتے ہیں، ڈیفینیشن ہے، اس کے اندر ڈائیگرام بنتی ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، ایگزامپل دینی ہوتی ہے، ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے بیان کرے تو آپ کا کوئی بھی ایگزامینر ہے وہ نمبر نہیں کاٹ سکتا. میں خود بھی پیپر چیکنگ میں میری ڈیوٹی لگتی ہوتی تھی تو میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ نمبر کاٹوں تاکہ کم سے کم مارکس آئے، اور ہمیں اوپر سے بھی آرڈر آتا ہوتا تھا. لیکن جو بچے اتنا اچھا لکھے ہوتے تھے ہم کاٹ ہی نہیں سکتے تھے، کوئی اس کی ریزن ہی نہیں بنتی کہ ہم اس کے نمبر کاٹ سکیں. ہاں صاف ذرا جنہوں نے ایگزامپل نہیں دی اکثر ہی نہیں دیتے، ان کا نمبر بالکل کٹ جاتا ہے. ڈائیگرام جہاں بنتی ہو وہ نہیں بناتے، چارٹ فلو چارٹ بنتا ہو، ڈیٹیل بنتی ہو وہ نہیں بناتے، تو صاف ذرا ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے نمبر کاٹنا کہ اس کے نمبر یہ کٹتے ہیں، اور ریزن بھی ہوتی ہے اوپر، ریزن لکھنی ہوتی ہے کہ اس کے نمبر کیوں کاٹے ہیں. تو یہ ضروری چیزیں ہیں، اگر آپ لوگ اپنی مسٹیک درست کر لیں گے تو آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے. چاہے ایل ایچ کے ایگزام ہے، آگے آپ لوگوں نے گورنمنٹ جاب کرنی ہے، آگے بھی ٹیسٹ وغیرہ دینے ہیں، تو ابھی سے اپنی جو مسٹیک ہے جو آپ لوگ پہلے خامیاں کرتے آئے ہیں، غلطیاں کرتے آئے ہیں، وہ اب نہ کریں. اگلا جی ڈیتھ ریٹ شرح اموات. نام سے ہی ظاہر ہے کہ کسی علاقے میں جو پاپولیشن ہے اس میں کتنی اموات ہوتی ہیں، اور اس کو مڈ ایئر پاپولیشن یعنی سال کی آدھی پاپولیشن جب ہو جائے 6 ماہ پہ
جتنی پاپولیشن تب ہو کاؤنٹ کر کے ڈیوائڈ کر دے 1000 سے ملٹیپلائی کر دے تو ہماری ڈیتھ ریٹ آ جاتی ہوتی ہے. نمبر آف ڈیتھ ڈیورنگ دا ایئر یعنی سال میں کتنی اموات ہوئی ہیں, اور اسٹیمیٹڈ مڈ ایئر پاپولیشن کہ مڈ ایئر پاپولیشن کو اسٹیمیٹ لگا کے ڈیوائڈ کر دینا ہے, جو بھی ویلیو ہے 1000 سے ملٹیپلائی کرنے تو ہماری ڈیتھ ریٹ آ جائے گی. انڈیا کے اندر تقریباً 8.5 پاپولیشن ہے پر 1000 میں سے جو اس کی ڈیتھ ریٹ ہے, اور یو ایس اے کے اندر لیس دین 9 ہے, یا جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں ڈیتھ ریٹ لیس دین 9 ہے. ٹھیک ہے. اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ یعنی وہ اموات جو کسی مخصوص ڈیزیز کی وجہ سے ہو, کسی مخصوص کاز کی وجہ سے ہوتی ہیں, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ. یعنی اس میں کیا آ جاتا ہے, اسپیسیفک کازز آ سکتی ہیں, کالرا ہو سکتا ہے یعنی کوئی ڈیزیز ہو گئی مخصوص تھی. اسپیسیفک گروپس یعنی ایج کے لحاظ سے بعض اوقات اولڈ ایج والے یوزلی زیادہ ہی فوت ہوتے ہیں, اور سیکس فیمیل اور میل یا چائلڈ میں سے کون پہلے زیادہ فوت ہوتے ہیں. آکوپیشن یعنی پیشے کے لحاظ سے جو ٹینشن میں ہو ان کو زیادہ ٹینشن ہے, ہارٹ اٹیک آتے ہیں, وہ بھی زیادہ فوت ہوتے ہیں. سوشل کلاس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی یعنی اکانومی کیسی ہے, ان کا سٹیٹس کیسا ہے, ان کی کلاس سوشل کلاس کیسے ہے, سوشل بیہیویئر کیسا ہے, وہاں کے مسائل کیسے ہیں, کیسا علاقہ ہے, تو ساتھ ذرا ان چیزوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ ہے. اسپیسیفک پیریڈ بھی ہو سکتا ہے, بعض کا وبا پھیل جاتی ہے, یا جب بہت زیادہ ہیٹ اسٹروک ہو جائے, یعنی کوئی اسپیسیفک پیریڈ آ جائے. اینول سال میں بعض کا سالانہ کتنی اموات ہوتی ہیں, ویکلی منتھلی کارڈ اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ, یہ ساری ڈیتھ ریٹ ہے. اور اسپیسیفک ہے یعنی کسی مخصوص ریزن کی وجہ سے ہیں. اب نیچے کچھ 3-4 فارمولے دیے ہوئے ہیں کہ اسپیسیفک ڈیتھ ریٹ ڈیو ٹو کالرا, یعنی اگر کالرا کی وجہ سے ہو جائیں تو کیا ہوگا, نمبر آف ڈیتھ فرام کالرا ڈیورنگ دا ایئر, سال میں کالرا سے کتنی اموات ہوئی. اور مڈ ایئر پاپولیشن کے سال کے جب 6 ماہ گزر جائیں تو اس سے ڈیوائڈ کرنا ہے, 1000 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. اسی طرح میل کی اگر ڈیوائڈ کرنی ہو یا فیمیل کی کرنی ہو, چائلڈ کی کرنی ہو, جیسے بھی ہو یہی فارمولا لگائیں, ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں. اور ڈیتھ ریٹ ان 2001 اگر کسی سن میں معلوم کرنا ہو کہ اس سن میں کتنی اموات ہوئی تھیں, تو وہی نمبر آف ڈیتھ ان 2001 اوور مڈ ایئر پاپولیشن, سال کی جو آدھی آبادی ہو, اور ملٹیپلائی 1000, تو آپ کا ڈیتھ ریٹ ان 2001 آ جائے گا. اگلا ہے جی انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ, آئی ایم آر جسے کہتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. کئی بار میں ٹیسٹوں میں ایگزام میں بھی آ چکا ہے. میں جب بھی ٹیسٹ لیتا ہوں تو آئی ایم آر لازمی ٹیسٹ لیتا ہوتا ہوں. ڈفرینشیٹ بٹوین آئی ایم آر اینڈ ایم ایم آر, یعنی یہ میرا سوال ہر جب بھی پہلے چیپٹر میں کویشچن بناؤں تو یہی ہوتا ہے. یعنی پیپر پیٹرن جب بھی بناتے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مخصوص کویشچن ہوتے ہیں جن کو بار بار اٹھایا جاتا ہے, اور بچے غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب بھی پیپر چیکنگ کرتے ہیں تو وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کویشچن میں ہر بچہ مسٹیک کر رہا ہے, تو وہی والا کویشچن بار بار اٹھاتے ہیں, اور پھر وہی یعنی ہماری غلطی ہے. ہمارے جو ٹیچر ہیں یا جو بھی پڑھا رہے ہیں وہ پیپر ڈسکشن کرتے نہیں ہیں بچوں کو کہ آپ لوگوں نے پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے, یا وہاں کون سے کویشچن کی خامی آ رہی ہوتی ہے اور اس میں نمبر کٹ رہے ہوتے ہیں بار بار, اس کے اندر کیا امپرومنٹ لائیں. وہ اس چیز پہ دھیان ہی نہیں دیتے. بس فیسوں پہ ہے کہ بس جو بھی بچہ ہے فیسیں ہائی ہائی لے رہے ہیں, اور کوئی دھیان نہیں ہے, کچھ پڑھانا نہیں ہے. سلیبس بھی کافی ہیں, بس نہیں لینا چاہتے. کافی بچے ہوتے ہیں جن کا سلیبس بھی ابھی تک بھی کمپلیٹ نہیں ہوا, سپٹمبر میں پیپر ہے, اور اب تو حالانکہ ان کا پیپر کی ٹیسٹنگ ہونی شروع ہونی چاہیے تاکہ ٹیسٹنگ سے تیاری کریں, اور ابھی تک بہت سارے بچے ایسے ہیں, بہت سارے پورے پنجاب سے الحمدللہ میرے ساتھ رابطے کرتے رہتے ہیں, ان کا ابھی تک سلیبس کور نہیں ہوا. میں بھی سپٹمبر میں بھی ان کا کمپلیٹ نہ ہو, تو یہ حال ہے. اور فیسیں دیکھیں تو 3-3 لاکھ, 2.5 لاکھ, 2,70,000 اور 2,20,30,000, ہر کالج کی اپنا اپنا ایک معیار ہے اور اس کے مطابق لے رہے ہیں. یہ بہت ہائی فیسیں, آپ دیکھیں کہ 3 لاکھ جہاں پہ ہے تو خود اندازہ لگائیں. اگلا ہے جی انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو آئی ایم آر از اکول ٹو نمبر آف ڈیتھ انڈر 1 ایئر آف ایج, یعنی وہ اموات جو کہ 1 سال سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہیں, اور ٹوٹل لائف برتھ ان ایئر, اور سال میں جتنی بھی پیدائش ہوتی ہیں ان دونوں کو ڈیوائڈ کرنا ہے, ملٹیپلائی 1000 کرنا ہے. اور نیو نیٹل مورٹیلٹی ریٹ, یہ آپ کو پتہ ہے کہ نیو نیٹل کون سا ہوتا ہے, جو بچہ 4 ویکس کا ہو یا 28 ڈیز آف برتھ ہو, جب اس کی موت ہو جائے, اور ٹوٹل لائف برتھ یعنی جتنی پیدائش ہوئی تھی ان سے ڈیوائڈ کرنا ہے, ملٹیپلائی 1000 کرنا ہے. اور ایک اور شارٹ بنتا ہے پیج نمبر 7 پہ اسٹارٹ میں, دا کازز آف انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ, کے یہ جو کازز ہیں انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کی کازز کیا ہیں. پری میچورٹی ہے, برتھ انجریز اینڈ ایسفائسیا ہے, نیونیٹل انفیکشن ہے, ڈائریا ہے, ٹھیک ہے, کونجینیٹل ایبنارملٹیز ہیں, ہیمریج ڈیزیز ہیں. 5 کازز ہیں. اکثر شارٹ آتا ہے, میں بھی یہ شارٹ اکثر بناتا ہوتا ہوں, اور بچے پتہ نہیں اپنی فلاسفیاں, اپنے
یعنی حالانکہ بک میں ہوتا ہے بک کے مطابق لکھیں گے تو نمبر آئیں گے نا، اپنی طرف سے جھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ تو بالکل آسان سا کویشچن ہے اور ہم اپنا لکھتے ہیں. تو جیسا بک میں آپ نے بک کو فالو کرنا ہے، کیونکہ جو آپ کا کورس کنٹینٹ ہے پیپر اسی میں سے بنتا ہوتا ہے. اور چیکر کو تو یہ بکیں حفظ ہوتی ہیں، انہیں یاد ہوتا ہے کون سے پیج پہ یہ شارٹ کہاں کھڑا ہے. صاف ذرا اتنا عرصہ ہو گیا ہے پڑھا کے، اس کا تو سلیبس بھی چینج نہیں ہوا، یہ بڑے عرصے سے یہی سلیبس ہے اور یہ ابھی چینج بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ بھی ہمارے جو قوم ہے اس کو یاد نہیں کر سکتی. تو صاف ذرا اگر نیو سلیبس آ گیا تو وہ کیسے کرے گی. اگلا جی انڈر 5 مورٹیلٹی ریٹ، یعنی 5 سال سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر اموات کیا ہوتی ہیں، یا اس کی ڈیفینیشن کیا بنے گی، نمبر آف ڈیتھ آف چلڈرن لیس دین 5 ایئر آف ایج ان ایئر. یعنی وہ بچے جو 5 سال سے چھوٹے تھے وہ فوت ہو گئے سال میں، اور اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے نمبر آف لائف برتھ ان دا سیم ایئر، اسی سال جتنی پیدائش ہوئی اس سے ڈیوائڈ کرنا ہے، ملٹیپلائی 1000 کرنا ہے. اسے ہم انڈر 5 مورٹیلٹی ریٹ کہتے ہیں. بالکل آسان ہے، اگر آپ کو ایک بھی فارمولہ یاد ہو گیا ہے تو سمپل وہی ہے، اور پاپولیشن سے ڈیوائڈ کرنا ہے، ملٹیپلائی 1000 کرنا ہے، اور بالکل ایزی ڈیفینیشن ہے. اور ایگزامپل ساتھ ضرور دینی ہے کہ انڈیا کے اندر 96 پر 1000 لائف برتھ ہوتی ہیں، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں لیس دین 7 ہوتی ہیں. ایگزامپل ساتھ ضرور دینی ہے، ڈیفینیشن لکھنی ہے، فارمولہ بھی لکھنا ہے. پہلے ڈیفینیشن، فارمولہ اور ایگزامپل، 2 نمبر پکے ہیں، کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا. مورٹیلٹی، میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کے ماؤں کے اندر جو اموات ہوتی ہیں کہ ڈیتھ آف وومن ہو از پریگننٹ اور ود ان 42 days آف دا ٹرمینیشن آف پریگننسی irrespective of the duration and the site of pregnancy for any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management but not from accidental or incidental causes. یعنی سال میں جتنے بھی اموات ہوتی ہیں ماؤں کی اموات، یعنی ڈیورنگ پریگنینسی کے دوران، اور یہ ایکسیڈنٹل یا انسیڈنٹل نہیں ہے بلکہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمیں پہلے ہی اس کی کوئی نہ کوئی تیاری کرنی چاہیے، ڈاکٹر سے ٹائم لینا چاہیے، اللہ چیز سے رابطہ کرنا چاہیے. نہیں اینڈ ٹائم جب نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی تو دوڑتے ہیں کہ اب اس کو ہاسپٹل لے جاؤ. اور ہمارے دیہاتوں کے روڈ آپ کے سامنے ہیں، ایمبولینس کی سہولت ہوتی نہیں اور ٹرانسپورٹ کی بھی سہولت نہیں ہوتی. جس کا گھر دیہات میں ہے اور وہ غریب ہے، کیسے ٹرانسپورٹ کا اچانک بندوبست کرے. پھر اکانومک کنڈیشن بھی ہے کہ ہر بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ایگزامپل ہے کہ آپ ولیج میں رہتے ہیں اور وہاں پہ واقعہ ہے کہ نارمل نہیں ہوئی اور اچانک ہی آپ کو کہہ دی جائے کہ اس کو فلاں بڑے ہاسپٹل میں لے کے جائیں، ٹرشری ہاسپٹل یا اس سے بڑے، اور اچانک ادھر سے ڈلیوری کا ٹائم ہے، ادھر سے وہ بھاگ رہے ہیں اور ان کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں، تو صاف ذرا ڈیتھ ہو جاتی ہے. بے شمار مائیں اس طرح فوت ہو جاتی ہیں. تو صاف ذرا پورا سال ہوتا ہے، آپ تھوڑا تھوڑا اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، تھوڑا مینیج کرتے رہیں، اور تاکہ اینڈ کا ٹائم آئے تو آپ لوگ کے پاس ساری مینجمنٹ ہو. ہمارے ہاں یہ ساری جو ایجوکیشن دینی ہے وہ آپ لوگوں نے دینی ہے. صاف ذرا آپ کے پاس اتنے یہی مائیں آئیں گی اور ان کو گائیڈ کرنا آپ کا کام ہے. اگلا ایم ایم آر، وہی میٹرنل مورٹیلٹی ریشو کتنی ہے. دا ایم ایم آر از ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف سچ میٹرنل ڈیتھ آر 1 lakh لائف برتھ. یعنی جو ایم ایم آر ہے اس کو جب ہم ایکسپریس کریں گے کہ اگر جتنی لائف برتھ ہیں وہ 1 لاکھ ہیں، ٹھیک ہے. اور ان موسٹ آف دا ڈیولپنگ کنٹریز دا ایم ایم آر ویریز فرام 4 سے 40، یعنی 1 لاکھ میں سے 40 سے 40، یعنی 4 سے 40 مائیں فوت ہو جاتی ہوتی ہیں 1 لاکھ کی آبادی میں سے. اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یہاں یہ ریشو 100 سے 700 تک ہے، اور انڈیا کے اندر یہ 408 ہے. یعنی 1 لاکھ اگر مائیں آتی ہیں ڈلیوری کے دوران تو 408 مائیں فوت ہو جاتی ہوتی ہیں. اسے ہم ایم ایم آر ریشو کہتے ہوتے ہیں. اس کی کلاسیفیکیشن ہے ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ ہے اور نان obstetric ہے. ڈفرینس آتا ہے، شارٹ بھی آتا ہے کہ ڈفرینشیٹ بٹوین ڈائریکٹ obstetric ڈیتھ اور انڈائریکٹ کازز. تو یہ جو ڈائریکٹ ہیں یہ 75% ہوتی ہیں کہ اس میں کیا آتا ہے، پری ایکلمپشیا، ایکٹوپک جسٹیشن اور اینٹی پارٹم، پوسٹ پارٹم ہیمریج، پیپیریا سیپسس. یہ ڈائریکٹ کازز ہیں، یعنی جو ڈلیوری پہ اثر انداز ہوتی ہے اور مائیں فوت ہو جاتی ہیں. 75% اس سے ہوتی ہیں. اور انڈائریکٹ کازز کون سی ہیں کہ اس میں کنڈیشن ہے پریزنٹ بیفور آر ڈیولپڈ ڈیورنگ پریگننسی، یعنی وہ حالات ہوتے ہیں جو پہلے یا بعد میں پروڈیوس ہو جاتے ہیں، بٹ ایگریویٹڈ بائی دا فیزیولوجیکل افیکٹ آف دا پریگننسی اینڈ اسٹرین آف لیبر. بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور کچھ برداشت نہیں کر پاتی، کارڈک ڈیزیز ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز. یعنی اس کو ڈائریکٹ لیبر کی نہیں ہوگی بلکہ کوئی اور آرگن، کوئی اور ڈیزیز کی وجہ سے یہ فوت ہوتی ہیں. یہ 25% ہوتا ہے، یعنی اس سے 25% مائیں فوت ہو جاتی ہوتی ہیں. اگلا نان obstetric اور ان ریلیٹڈ کازز انکلوڈ ایکسیڈنٹ، ملیریا، ٹائیفائڈ. یعنی یہ دوسرے نان ریلیٹڈ ہیں، نہ تو یعنی ڈائریکٹ سے ہے نہ انڈائریکٹ سے، بلکہ ان ریلیٹڈ کازز ہیں کہ انفیکشن ڈیزیز کی وجہ سے بھی مائیں فوت ہو جاتی ہیں.
کچھ فیکٹر ہیں ایسوسیٹڈ ود میٹرنل مورٹیلٹی. ایج ہے، یہ بڑا شارٹ امپورٹنٹ ہے. ایج ہے، پیرٹی ہے، سوشیو اکانومک ڈیٹا ہے اور اسٹیٹا ہے، اینٹی نیٹل کیئر ہے، سوشل فیکٹر ہے. اس کو اچھی طرح ریڈ کرنا ہے. شارٹ میں صرف ان کے نام لکھنے ہیں، باقی اس کے بیچ میں ہر ٹاپک میں ایم سی کیو شارٹ اور فل ان دی بلینکس تو ہے نا، اچھی طرح کرنا ہے. اگلا امپورٹنٹ کازز آف میٹرنل مورٹیلٹی کی کن وجہ سے ہو رہی ہیں؟ 6 کازز ہیں، آپ کو 6 کی 6 یاد ہونی چاہیے. ہیمریج ہے، سیپسس ہے، اینیمیا ہے، انفیکٹو ہیپیٹائٹس ہے، تھرومبو امبوسس ہے. یاد رکھیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ اور ہائپر ٹینشن بھی ہوتا ہے. اگلا جی، اسٹیپس ٹو ریڈیوس میٹرنل مورٹیلٹی. وہ کون سے اسٹیپ ہے جس کی وجہ سے ہم یعنی میٹرنل ماؤں کی اموات کو روک سکتے ہیں؟ اس میں پالیسی انیشیٹو ہے، یہ یعنی حکمرانوں کا کام ہے، یا جو عہدے پہ ہیں، لیول پہ ہیں، ایم ایس ہے ہاسپٹل کا، اور ہو سکتا ہے ایچ او ڈی بھی یعنی سٹاف بن جائیں، تو آپ کی بھی یہ فرض ہوگا کہ آپ کچھ نہ کچھ ماؤں کی اموات کو روکنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کریں. ہو سکتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹ میں کوئی لیڈرشپ بن جائے، اور بعد میں صاف ذرا نصیب کا نہیں پتہ. بہت ساری میری اسٹوڈنٹ ہیں جو دبئی میں ہیں، ترکی میں ہیں، حالانکہ وہ نیل تھیں، بڑا ٹیسٹ بھی بڑی مشکل سے ان کو آتا ہوتا تھا، امید بھی نہیں تھی کہ یہ بھی پاس ہو جائیں گی، لیکن جو محنت کرتے ہیں ان کو محنت کا پھل ملتا ہوتا ہے. ماشاءاللہ وہ لیول پہ ہیں. ان کی منتھلی جو انکم ہے وہ 2.5 لاکھ 4.5 لاکھ 4 لاکھ کے قریب ہے. تو آپ آئیڈیا لگائیں. اور یہ تو صرف ان کی 8 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہے، جو اوور ٹائم لگاتی ہیں، اضافی ٹائم ہے ان کا، وہ الگ سے ہے. تو آپ خود لگائیں 5-6 لاکھ جن کی پر منتھ انکم. اور میٹرک کے بعد زیادہ نہ کوئی ایم بی بی ایس، نہ کوئی اتنی اسٹرگل کرنی پڑی انہیں، نہ 5-6 سال، 15 سال بھی پڑھنا پڑتا ہے، اور بعد میں بھی سی وی اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. اب ایجوکیٹر میں دیکھ لیں کہ پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس سی کر کے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. تو وہ تو صرف میٹرک کے بعد انہوں نے 2 سال کا ایل ایچ وی کیا، اور آپ دیکھیں کہ وہ بڑا اچھا کما رہی ہیں. تو بعد میں نصیب کا نہیں پتہ، اللہ نے جو نصیب رزق لکھا ہے وہ تو ملنا ہے. ہو سکتا ہے آپ لیول پہ جائیں تو اچھے کام ضرور کرنے ہیں، یعنی پالیسی انیشیٹو، اچھی پالیسی بنائیں، ہاسپٹل کا معیار اچھا بنائیں، ٹھیک ہے. اور پروگرام انیشیٹو اچھے اچھے پروگرام لانچ کریں، اور فیملی پلاننگ کاؤنسلنگ کریں، عوام کو شعور دیں. پروویژن ٹو آئیڈینٹی دا ہائی رسک کازز، اور ایسینشیل آبسٹیٹک کیئر، OEOC، یعنی اس کو لازمی کیئر کریں. یہ سارے جو اتنے بھی ہیڈنگز ہیں ان کو صرف پڑھ لینا ہے، یعنی اس کے موٹی موٹی اوپر نام یاد رکھ لینا ہے کہ کون کون سے آپ سٹیپس ہیں جن کو ہم اپلائی کر کے میٹرنل مورٹیلٹی کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. باقی اس میں سے ایم سی کیوز اور فل ان دی بلینکس کے حوالے سے یہ ٹاپک ہے. اگلا جی، پیرینیٹل مورٹیلٹی ریٹ، کہ یہ کیا ہے؟ ڈیفائنڈ ایز ڈیتھ امنگ فیٹسز ویئنگ اوور 1000 گرام، یعنی وہ بچے جن کا ویٹ 1000 گرام ہوتا ہے، ان کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے ایٹ برتھ، ہو ڈائی بیفور، یا پہلے فوت ہو جاتا ہے، اینڈ ڈیورنگ ڈلیوری، یا ڈلیوری کے دوران، آر ود ان دا فرسٹ 7 days آف ڈلیوری، یا بچہ پیدا ہوا اور 7 دن تک زندہ رہا پھر فوت ہو جاتا ہے، تو اس سے ہم پیرینیٹل مورٹیلٹی ریٹ کہتے ہیں. جن کا ویٹ یعنی جو نارمل ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نارمل جو ہوتا ہے وہ 2000 گرام یا اس سے ابو ہو، لیکن جو 1000 گرام ہو، صاف ذرا وہ کتنا نازک اور بالکل ہی اوور یعنی ویٹ لیس بچہ ہوگا، تو صاف ذرا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور میل نیوٹریشن اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، تو خوراک کا بھی خیال رکھنا چاہیے، متوازن غذا کھائیں. پیرینیٹل مورٹیلٹی ریٹ، یہ فارمولا بھی بنانا ہے ساتھ میں. نمبر آف ڈیتھ اکرنگ ڈیورنگ 28 ویکس آر مور انڈر اور 1 week آفٹر برتھ اوور ٹوٹل لائف پلس اسٹل برتھ ملٹیپلائی 1000، یہ آپ کا فارمولا ہو جائے گا. کچھ ہیں جی پری ڈسپوزنگ فیکٹر آف پیرینیٹل مورٹیلٹی کے، وہ کون کون سے فیکٹر ہیں؟ اس میں ایپیڈائمولوجیکل ہے، اور میڈیکل ڈیزیز ہے، obstetric کمپلیکیشن ہے، اور کمپلیکیشن آف لیبر ہے. یہ بھی شارٹ ہے، اس کی ہیڈنگ اور کچھ نہ کچھ مواد اس میں یاد کرنا ہے. اس میں سے فل ان دی بلینکس اور ایم سی کیو زیادہ آتی ہیں. اگلا فیٹو پلیسنٹل اور ملٹیپل پریگنینسی ہے اس کے اندر، اور انٹرا یوٹرائن گروتھ ہے، اور پری ٹرم لیبر ہے، اور پری ٹرم رپچر بھی ہے. یعنی یہ فیٹو پلیسنٹل فیکٹر کے کون کون سے فیکٹر ہیں؟ وہ 3 فیکٹر ہیں. یہ شارٹ ہے. اگلا کازز آف پیرینیٹل مورٹیلٹی کی، پیرینیٹل مورٹیلٹی کی وجوہات کیا ہیں، کن وجہ سے ہو رہی ہے؟ ریلیٹڈ کلینکل کنڈیشن ہے، ڈائریکٹ کاز آف ڈیتھ ہے. انہیں 2 کو پھر آگے ڈیٹیل سے بیان کیا گیا. یہ 25% ہے جو ریلیٹڈ کلینکل کنڈیشن ہے، جو ڈائریکٹ کازز آف ڈیتھ ہیں یہ 80% ہے. اور باقی اس میں سے کچھ پرسنٹیج ہیں وہ ایم سی کیوز کے حوالے سے کر لینی ہے. پریونشن، ہم بچا کیسے سکتے ہیں پیرینیٹل مورٹیلٹی ریٹ کو؟ کہ پری پریگنینسی ہیلتھ کیئر اینڈ کاؤنسلنگ، پہلے ہی اس کی یعنی پریگنینسی سے پہلے ہی اس کی ہیلتھ کیئر کریں اور کاؤنسلنگ کریں. جینیٹک کاؤنسلنگ کریں، اگر کسی خاندان میں آلریڈی یہ واقعات ہو رہے ہیں تو ان کی جینیٹک کاؤنسلنگ ضروری ہے.
پھر یہ سارے پوائنٹ کر لینے ہیں ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی، یعنی دیکھ لیں کہ 13 ہے، شارٹ کرنے تو 4-5 پوائنٹ اچھی طرح آنے چاہیے۔ اگلا ایکسپیکٹیشن آف لائف ہے کہ لائف ایکسپیکٹینسی از اے اسٹیٹسٹیکل میجر آف ہاؤ لانگ این آرگنیزم میں لیو، کہ کون سا آرگنیزم کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے، بیسڈ آن دا ایئر آف دیئر برتھ، کہ وہ جس سال پیدا ہوا ہے، دیئر کرنٹ ایج، اس کی موجودہ زندگی کتنی ہے، ادر ڈیموگرافک فیکٹر انکلوڈنگ سیکس، کہ وہ میل ہے فیمیل ہے، اور ڈیموگرافک فیکٹ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی کسی علاقے میں کتنی ایج تک لوگ زندہ رہتے ہیں، کوئی کہیں ایج 65 سال ہوتی ہے، کہیں 80 سال تک بھی لوگ رہتے ہیں، کہیں 40 سال تک، اب جو یوزلی چل رہی ہے وہ 60-65 تک ہے، اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا کیا ہے ایکسپیکٹ، ایک آئیڈیا کہ اتنی تک ان کی لائف ہوتی ہے۔ اگلا جنرل فرٹیلٹی ریٹ GFR کہتے ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ہے، نمبر آف لائف برتھ ان این ایریا ڈیورنگ دا ایئر، پورے سال میں جتنے بھی لائف برتھ ہیں اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے مڈ ایئر فیمیل پاپولیشن ایج، یعنی ان ایج والی پاپولیشن جو 15 سے 44 تک ہے، ان دا سیم ایئر ان دا ایئر ڈیوائڈ کرنا ہے ملٹیپلائی 1000، یہ آ جائے گا GFR جنرل فرٹیلٹی ریٹ، کہ یوزلی جو کہ ایک فرٹیلٹی ریٹ ہے، ایک خواتین کتنے بچے پیدا کرتی ہوتی ہیں کسی بھی پاپولیشن میں ہے۔ اگلا جی اسٹل برتھ، کہ جس کے اندر اسٹل برتھ از اے برتھ آف اے نیو برن آفٹر 28th کمپلیٹڈ ویک، یعنی وہ بچہ جو کہ 28th ویک کمپلیٹڈ کے بعد پیدا ہو، وین دا بیبی ڈز ناٹ بریتھ، نہ وہ سانس لے رہا ہو، اور شو اینی سائن آف لائف آفٹر ڈلیوری، اور کوئی زندگی کی جو سائن ہے وہ شو نہ کر رہا ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسٹل برتھ کہتے ہوتے ہیں، اور یہ 1000 میں سے کوئی نہ کوئی کیس ضرور آ جاتا ہوتا ہے۔ کازز ہیں اینٹی پارٹم ڈیتھ ہے اس کے اندر، اور انٹرا پارٹم ڈیتھ ہے، دو کازز ہیں۔ اینٹی پارٹم ڈیتھ کیا ہوتی ہے کہ وہ ڈیتھ جو کہ یوٹرس کے اندر ہی ہو جائے، کہ کازز ہیو بین ڈسکرائبڈ ان انٹرا یوٹرائن فیٹل ڈیتھ، یعنی جو یوٹرس کے اندر ہی فیٹس فوت ہو جائے، اور انٹرا پارٹم ڈیتھ ہے کہ اس کی کامن جو کازز ہے ایکیوٹ فیٹل ڈیزیز ہے، ٹرامیٹک ویجینل ڈلیوری ہے، اور ایسفائکسیا ہے، اور کانجینیٹل میل فارمیشن ہے آف دا فیٹس۔ لاسٹ ہے اور چیپٹر اینڈ ہو جائے گا، اور یہ ہے جی نیونیٹل ڈیتھ، یعنی وہ بچے جو کہ 28 ڈیز تک زندہ رہیں اس کے بعد فوت ہو جائیں، تو اسے ہم نیونیٹل ڈیتھ کہتے ہیں، کہ نیونیٹل ڈیتھ از دا ڈیتھ آف دا بیبی ود ان 28 ڈیز آفٹر برتھ، یعنی جو 28 دن تک زندہ رہے یا 28 دن سے پہلے ہی فوت ہو جائے، اسے ہم نیونیٹل کہتے ہیں۔ نیونیٹل مورٹلٹی ریٹ از دا نمبر آف سچ ڈیتھ پر 1000 لائف برتھ، یعنی 1000 میں سے کوئی ایک کیس آ جاتا ہے، اور جو میجورٹی جو ڈیتھ ہے اکر ود ان 48 آورز میں یہ ہوتی ہیں، یہ ایم سی کیوز اکثر آتا ہے کہ جو زیادہ تر اموات ہیں نیونیٹل والی وہ کب ہوتی ہیں، 48 گھنٹے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو پہلا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، آگے جتنی چھٹیاں ہیں اس میں آپ لوگوں نے کرنا ہے، منڈے سے ہمارا لیکچر ہوگا، اگر ٹائم بیچ میں ملا تو میں بھی اس کی جو ایکسرسائز ہے اینڈ والی وہ میں کروا دوں گا، بالکل شارٹ ہے، زیادہ شارٹ ایم سی کیوز بنتے ہیں، لانگ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے چیپٹر میں سے نہیں آنا، تو اچھی طرح تیاری کریں، محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور محنت کا پھل تو کافر کو بھی ملتا ہوتا ہے، یہ میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں، جتنی محنت کریں گے اتنا پھل آپ کو ضرور ملے گا، اور اسٹرگل کریں، اس کے ٹیسٹ دیں، جتنا بھی پڑھا جاتا ہے جو بھی آپ پڑھیں اس کی خود ایم سی کیوز بنائیں، فل ان دی بلینکس بنائیں، پریکٹس خود کریں گے، ہم نے لیکچر دے دینا ہے، آگے آپ لوگ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے، ٹائم جو گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آنا، تو ایک ایک ٹاپک اٹھائیں، اس کی خود پریکٹس کریں، خود ایم سی کیوز بنائیں، اگر آپ خود بنانا شروع کر دیں تو یقین مانیں آپ کے 100 میں سے 80-90 تک بھی آ سکتے ہیں، ورنہ مر کے 50-55 آتے ہیں جو پاس ہوتے ہیں، اور ٹاپر کے بھی 60-65 آتے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو، یعنی آپ بک دیکھ لیں گے اس میں کہیں ایم سی کیوز کی کوئی بک نہیں ہے، اور پاسٹ پیپر بھی ابھی ہم لوگوں نے پبلش کیے ہیں، ورنہ پہلے پاسٹ پیپر بھی نہیں ہوتے تھے، اور بے شمار لوگ ان کوالیفائڈ ہو گئے، یعنی 3 اٹیمپٹ میں آپ اس کو پاس کر لیں گے، ورنہ 3 کے بعد آپ کے پاس چانس ہی نہیں ہوگا، آپ LHV نہیں کر سکتے، پھر آپ پریشان ہو گئے، یعنی ایک مرتبہ فیل ہو گیا، دوسری مرتبہ، اور اگر تیسری مرتبہ بھی فیل ہو گیا LHV میں تو وہ پھر رہ گیا، وہ دوبارہ LHV نہیں کر سکتا، چوتھی اٹیمپٹ اس کے لیے ہے ہی نہیں، PNC اس کی فائل ہی ریجیکٹ کر دیتی ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس 3 چانس ہیں، میری تو یہی دعا ہے کہ آپ لوگ پہلے چانس میں کلیئر ہو جائیں، کوئی سپلین آئے، پاس ہوں، اچھے نمبر لیں اور عہدے پہ جائیں، محنت کریں، اور وہی لوگ جاتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، ورنہ ٹائم سب کو ملتا ہے، پڑھایا بھی سب کو جاتا ہے، پڑھایا بھی ایکول جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بس لیکچر ہو گیا اور ہم سال جب پیپر ہوں گے کر لیں گے، پیپر میں یہ نہیں ہونے والی، بک آپ کے سامنے ہے کہ اتنی موٹی بک ہے، سلیبس بھی بہت ٹف ہے،
اور پہلے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، دوبارہ بھی بتا رہا ہوں کہ LHU میں سب سے زیادہ بچیاں فیل ہوتی ہیں. تو اس کو اچھی طرح ساتھ کے ساتھ کرتے رہیں اور پریکٹس کیا کریں. MCQs خود بنائیں، فل ان دی بلینکس بنائیں اور اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی پہنچ سکیں. جتنا میرے پاس میٹیریل ہوتا ہے میں بھی پرووائڈ کرتا ہوں، آپ لوگوں کے پاس ہو مجھے دیں تاکہ میں اوروں تک پہنچاؤں. اور بھی مجھے سینڈ کرتے رہتے ہیں، میں پھر آگے شیئر کرتا رہتا ہوں. تاکہ بھلا ہے نا، اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں تو صاف ذرا کوئی نہ کوئی آپ کا بھلا کرتا رہے گا. باقی آپ کی اپنی لائف ہے، محنت کر لیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.